ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أفضل دارك الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلند صلوات خداوند کریم آپ کے دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پریشان ایمان کے پریشانی کو دور فرمائے. جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ سیدہ بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے. آپ پر مولانا علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بابا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم و معزز سامعین، سورہ مبارکہ الکوثر جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا کہ آپ کا دشمن تو یقیناً بے نسل اور بے مراد رہے گا. آپ کی نسل خیر کثیر کی صورت میں آج دنیا کا شاید کوئی گوشہ خالی ہو جہاں پر زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد نہ بستی ہو. یہ اس بی بی کے بابرکت وجود سے ہے. دیکھیں، وجود نسبتاً ہر وجود بابرکت ہوتا ہے، ہر وجود کی اپنی برکات ہوتی ہیں. مثلاً بانی مجلس، ان کے وجود کی برکات ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی چل رہی ہیں. کیوں کہ انہوں نے ایک کار خیر کو شروع کیا. جب وہ زندہ تھے تو بھی ان کی برکتیں اپنے وجود کے ساتھ تھیں، جانے کے بعد بھی ان کی برکتیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. بعض لوگ گھر کی حد تک بابرکت ہوتے ہیں، ایک گھر کے لیے ان کی برکت ہوتی ہے، ایک گھر کو لے کے چل ہوتے ہیں. یہ بھی کم برکت نہیں ہے. ایک انسان، اچھا انسان اگر اپنی فیملی کو لے کے چل رہا ہے تو یہ کم برکت نہیں ہے.
بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی برکتیں اپنا دائرہ وسیع کرتی ہیں، وہ گھر سے باہر ہمسایوں کے لیے بھی بابرکت ہوتے ہیں، بعض ہمسایوں سے بڑھ کر محلے والوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں، بعض محلے کے دائرے سے نکل کر شہر کے لیے بابرکت ہوتے ہیں، بعض شہر کی حدود سے نکل کر ملک کے لیے بابرکت ہوتے ہیں، اور بعض ملک کی حدود سے بالکل ماورا ہو کر انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ وجود زہرا سلام اللہ علیہا انسانیت کے لیے مفید وجود ہے۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آپ بی بی کی وجود کی برکتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر عالم کو وجود برکت رکھتا ہے، ہر مفید انسان کو وجود برکت رکھتا ہے۔ اس وقت مثلا علماء اسلام میں آیت اللہ سیستانی کو دیکھیں، آقا خامنہئی کو دیکھیں، تو یہ بہت بابرکت وجود ہے جنہوں نے اس وقت عالم اسلام کے اندر اپنے برکات کو پھیلایا ہوا ہے۔ یہ اپنے زمانے میں بابرکت ہے۔ ان سے پہلے امام خمینی تھے، آقا خوئی تھے، وہ بابرکت ہیں۔ باقی مراجع اسی طریقے سے ہیں۔ اب سب کے نام تو نہیں لیے جا سکتے، لیکن سمجھانا مقصود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وجود کی کیا برکتیں ہوں گی جس وجود سے 11 امام معصوم دنیا میں آئے۔ اس ایک وجود بابرکت کو کیسے سمجھا جا سکے جس کے وجود بابرکت سے 11 معصوم امام۔ دیکھیں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ ہم یعنی جو امام ہے، امام اللہ کی طرف سے کائنات پہ حجت ہوتا ہے۔ اب اپنی اذان میں کہتے ہیں، اپنی اقامت میں کہتے ہیں اشہد ان علی حجت اللہ، علی اللہ کی حجت ہے۔ جیسے مولا علی اللہ کی حجت ہے، امام مولا حسن بھی اللہ کی حجت ہے، مولا حسین بھی اللہ کی حجت ہے، یہ سب اللہ کی حجتیں ہیں۔ معصوم فرماتے نحن حجج اللہ علیکم، ہم سب کے سب تمہارے اوپر حجت ہیں۔ ولیکن فاطمہ جدد علینا حجت علینا، لیکن ہماری ماں فاطمہ جو ہے یہ جو ہے وہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ دیکھیں حجت کو سمجھے، لفظ حجت دیکھیں میں نے کئی بار یہ جملہ عرض کیا، بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن ان کے مفاہیم کی طرف اتنی گہرائی سے توجہ نہیں ہوتی جتنی ضرورت ہے۔ بس یہ کلمہ حجت اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اب اپنی جو اصل افادیت ہے اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں۔ اس کی اصل افادیت ہے کیا؟ دیکھیں آپ پہلے زبان ہے، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اتمام حجت اردو میں۔ اب پرانے لوگ تو سمجھ جائیں گے اتمام حجت کا کیا مطلب ہے، بچوں کو تو 10 مثالوں سے سمجھائیں کہ اتمام حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اتمام حجت اگر کوئی ماہر انسان موجود ہو اور کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہو تو عقل کا بھی تقاضا ہے، عرف کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے صاحب مہارت سے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے مشورہ لیں۔ ہمارے لوگ مشورے سے پہلے استخارے پہ جاتے ہیں۔ استخارہ شاید ضرورت ہی نہ پڑے ماہر انسان کے مشورے کے بعد۔ ایک مہارت والا شخص اگر صحیح مشورہ دیتا ہے، مخلصانہ مشورہ دیتا ہے تو شرعی اعتبار سے استخارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ استخارہ ہوتا ہے رفع حیرت کے لیے، یعنی آپ کسی کام میں متحیر ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، یہ کام کروں نہیں کروں، کروں گا تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، میرے لیے اچھا یا اچھا نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے دیکھو بھائی آپ
مخلص ہیں، آپ کے پاس سرمایہ ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ اچھی نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کا سرمایہ ڈوب سکتا ہے یا ڈوب جائے گا، یا کنفرم بتاتا ہے ڈوب جائے گا، یا کہتے ہیں امکان ہے ڈوب جائے گا۔ دونوں صورتوں میں استخارہ نہیں بنتا یہاں پہ۔ جب اس نے مخلصانہ مشورہ دے دیا، اس کو سمجھیے، یہاں سے ہمارے بہت سارے معاشرتی رویے جنم لیتے ہیں۔ رشتوں میں یہی مسئلہ ہے، کام کاج میں یہی مسئلہ ہے، دیگر امور میں یہی مسئلہ ہے۔ اب مشورہ دے دیا اس نے، آ کر مخلصانہ مشورہ دے دیا اور کہا بھائی یہ کام نہیں کیجیے گا، اس کام میں آپ کو سراسر نقصان ہو جائے گا۔ ہم مارکیٹ کو اس وقت بہت بہتر جانتے ہیں، اس وقت مارکیٹ کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، دل میں وسوسے پیدا ہوئے ہیں کہ شاید یہ نہیں چاہتے ہم مارکیٹ میں آئیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم انویسٹ کریں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی بازار کی رونق بنے، یا ہم سے جالس ہو گئے، ہمارے پیسے کو دیکھ کے جالس ہو گئے۔ اب یہ آئے مسجد میں، کب مولانا ذرا استخارہ دیکھیے، آپ بتائیں شرعاً کیا استخارہ ہے؟ استخارہ استخارہ بنتا ہی نہیں ہے۔ استخارہ دیکھا آپ کو، استخارہ اتفاق سے اچھا آ گیا اور انہوں نے جا کے کاروبار شروع کر دیا، اور اب وہ جو دل میں وسوسے تھے وہ پختہ ہو گئے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ واقعی ہم سے جالس تھے۔ اب دیکھیں اللہ سے زیادہ تو یہ نہیں جانتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کتنے عقیدتی پیچیدگیاں ہیں۔ انسان جائے تو جائے کہاں؟ اگر واقعاً شریعت کے مسائل کو انسان فالو نہ کرے تو اس طرح کی مشکلات وجود میں آتی ہیں۔ اب انہوں نے کام شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاصل کیا، سب کچھ۔ میری اس مختصر سی زندگی میں ہم نے کئی لوگوں کو اس طرح کی مشکلات میں جاتے دیکھا اور ڈوبتے دیکھا۔ ان کو لوگوں نے منع کیا، لوگوں نے سمجھایا یہ کام نہیں کریں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، سرے سے آپ کا کام نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کیا، آپ اپنی وہ ساری جام پونجی سے ہاتھوں بیٹھے ہیں۔ اب وہ مخلص دوست جس نے انتہائی اخلاص کے ساتھ مشورہ دیا تھا، وہ آئے اور اب وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جملہ برمحل ہے اس وقت۔ وہ کہتا ہے دیکھیں بھائی، ہم نے اتمام حجت کر دیا تھا، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی یہ کام نہیں کیجیے، ہم نے حجت تمام کی، آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا، تو آج آپ اپنے سارے سرمائے سے محروم ہو گئے۔ اب آئے سورہ مبارکہ والعصر کو پڑھے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتا ہے زمانے کی قسم، تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ خسارے یہاں تو نظر نہیں آتا کسی کو، کوئی کیا اپنا نقصان کر رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ سرمایہ کیا ہے؟ عصر، وقت، زندگی۔ اب اگر انسان دنیا کے ماہر کی بات کو نہ مانے تو اس کی دنیا کا سرمایہ جاتا ہے، اور اگر آخرت میں پہنچا اور آخرت کا نقصان اٹھایا تو اللہ 14 حجتوں کو لا کے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا ایک نہیں، میں نے تمہارے اوپر 14 حجتیں تمام کی تھی۔ اب تمہیں نقصان ہوتا تو ہو، تمہاری آخرت خراب ہوتی ہے تو ہو، ایک حجت نہیں، 2 حجت نہیں، 3 حجت نہیں، 14۔ وہ جو شخص ماہر حجت رکھتا تھا تمہارے اوپر، وہ معصوم نہیں تھا۔ وہ معصوم نہ ہو کر بھی جب تمہیں مشورہ دے اور تم اس کے مشورے پہ عمل نہ کرو تو تمہیں آخرت کا نہیں دنیا کا نقصان اٹھانا ہے۔ تو جب معصومین کی بات نہیں مانو گے تو آخرت کا نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا، معصوم کی بات نہ مان کے صرف آخرت کا نقصان، نہ اس دنیا کا بھی نقصان ہے۔ کاش ہمارے ممبر سے آل بیت علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو معاشرے کے لیے مفید
سوسائٹی کے لیے مفید ہے۔ امام کا ایک جملہ، امام فرماتے ہیں کہ اظہار الشیء قبل ان یستحکم مفسدۃ اللہ، کسی چیز کے بارے میں قبل از وقت اظہار کرنا اس کو برباد کر دینے کے برابر ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں معصوم؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مثال عرض کرتا ہوں، آپ کے ہاں ایک اچھا رشتہ ہے، ظاہری طور پر ایک اچھا رشتہ ہے، واقعی بھی اچھا رشتہ تھا، ظاہراً بھی اور واقعی بھی آپ کو معلومات ہوگی بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن ابھی بات طے ہوئی ہے، صرف وہ رشتہ پسند کر کے گئے ہیں۔ اب آپ نے ڈھول پیٹنا شروع کیا، سارے دوستوں کو، سارے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، ادھر ادھر سب کو بتانا شروع کیا۔ کیا ہوا؟ ہم نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ فلاں جگہ طے کر دیا۔ یہ رویے روزانہ ہمارے ساتھ سامنے آتے ہیں اور لوگ آگے سوال کرتے ہیں کہ فلانا سمجھ نہیں آتی، بات پکی ہوگی اس کے باوجود رشتہ ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھو آپ نے معصوم کے قول کا پاس نہیں رکھا، اظہار الشیء قبل ان یستحکم، یہ اس رشتے میں استحکام کب آئے گا؟ جب نکاح ہو جائے گا۔ ابھی نکاح سے پہلے آپ نے بات کو لیک آؤٹ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شیطان صفت رشتہ دار، وہ شیطان صفت دوست، وہ شیطان صفت اہل محلہ، وہ شیطان صفت لوگ، انہوں نے جا کے ان کے کان میں پھونک دیا۔ آپ کو نہیں پتا ہے، اس محلے میں ہم رہتے ہیں بھائی، اس بیٹی کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہے؟ آپ تو رشتہ لے کے آئے، آپ کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ ہے، آپ جانتے ہیں لوگوں کو، اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے۔ رشتہ ٹوٹنے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوا کہ آپ نے معصوم کے قول کو نہیں سمجھا۔ آپ کو بتایا کس نے معصوم کا قول، کیا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اظہار الشیء قبل ان یستحکم، ابھی محکم نہیں ہوئی تھی بات، ابھی بات طے ہونے کے مراحل میں تھی کہ وہاں سے رشتے خراب ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک جوان، اچھا جوان، میں جانتا تھا اس کو، بہت اچھا جوان، خوبصورت جوان، اچھی جا والا انسان، وہ کہتا ہے مولانا میرا رشتہ طے ہوا، تقریباً طے ہوا، صرف انہوں نے میرے گھر والوں کو دیکھنا تھا جا کے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اظہار کر دیتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت تک اظہار نہیں کرو جب تک معاملہ مستحکم نہیں ہو جائے۔ عزیزان، آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آج سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانوں کو، مومنین کو، خواتین کو، بہنوں کو، عورتوں کو، سب کو بتانے کی ضرورت ہے۔ معصوم فرماتا ہے دوسرا فرمان سو سلوات پہ جالے بیت کی ذات معصوم فرماتا ہے اگر زمانہ اچھا ہو تو آپ کسی پر بھی اعتبار کریں، زمانہ اچھا تو آپ کسی پر بھی اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن اگر زمانہ اچھا نہیں ہو تو پھر آپ کسی پر بھی اعتبار نہیں کریں جب تک اس کو آزما نہیں لیں۔ اب کتنے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور دھوکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دھوکہ انسان دیندار چہروں سے کھاتا ہے، بے دین سے لوگ دھوکہ نہیں کھاتے۔ بے دین کے پاس تو جاتے ہیں، بے دین سے لوگ کم دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہمیشہ جو لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے وہ دیندار چہروں سے ہوا ہے، یعنی جنہوں نے دین کی نقاب اوڑھ لی تھی، اس نقاب سے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو مولانا، یہ میرے ساتھ تھوڑی دھوکہ کرے گا، یہ تو مسجد میں نماز پڑھتا پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یہ تھوڑی میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، اس کے چہرے پہ تو داڑھی ہے، یہ تھوڑا میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، اس کو تو میں نے بولا اچھا کام کرتا دیکھا، یہ تھوڑا میرے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ آج دھوکوں کو دین کی نقاب اوڑھ کے پیش کیا جاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے۔ آپ جائیں اس وقت نکالیں جتنے لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے اور ان کو دھوکے ہوئے، اکثر وہ لوگ ڈوبے ہیں جنہوں نے دیندار چہرے دیکھ کے پیسے رکھوائے۔ یہ لوگ تو دیندار،
یہ ہمارا پیسہ تھوڑی کھائیں گے. سب سے بڑی جو پاکستان میں انویسٹ ڈوبی ہے، تو پنجاب کے بارے مجھے خبر، یہاں کا مجھے علم نہیں ہے، 8 ارب وہ لوگ لے کے بھاگے ہیں، اور سب کے سب ظاہر دیندار چلے ہیں، سب کے سب ظاہر دیندار. عزیزان، آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اگر نہیں سمجھی جاتی تو اس دنیا کا بھی نقصان ہے اور اس دنیا کا بھی نقصان ہے. ہمیں دنیا میں انتہائی باہوش رہنا ہوتا ہے، انتہائی باہوش. دیکھیں، آپ مومنین میں جذبہ ہے کار خیر کا، اچھی بات ہے، بے شک کار خیر ہی نہیں ہے، لیکن کار خیر کس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے؟ جو کار خیر کا مستحق ہے. ہر کسی کے ساتھ یہ سمجھ کے کہ نہیں یہ رو رہا ہے میرے سامنے، یہ روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ چیختا ہوا ہے میرے پاس، یہ تقریباً پروفیشنل لوگ ہیں، یہ تقریباً پروفیشنل لوگ ہیں، ان سے اوائڈ کیجئے. دیکھیں یہاں پہ بات آگے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پہ جا کے بیٹھتے صدقہ، بی بی کی صدقے، صدقہ سمجھیں. صدقہ صبح کا الگ ہے، شام کا الگ ہے، ایک بات. دوسری بات، صدقہ شوگر کی گولی کی طرح ہے. کیا مطلب شوگر کی گولی کی طرح؟ صدقہ جس طرح شوگر کی گولی روز کھائی جاتی ہے، ایسے ہی صدقہ روز نکالا جاتا ہے، نکال کے اس کو دینے آ گیا، شوگر کی گولی کی طرح، یعنی اس کو نکل دینا ہے. اب اگر آپ شوگر کی گولی کو نکال کے ریپر سے الگ کرتے رہیں اور کسی باکس میں ڈالتے رہیں اور مہینے کے بعد اس باکس کو ڈال کے کھا لیں تو بتائیں کیا ہوگا؟ کھائی تو آپ نے دوائی، آپ نے تو دوائی کھائی ہے، مہینے کی اکٹھی کھا لی، شفا ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. صدقوں کو جمع کرنے کا یہی مطلب ہے. بہت سے مومنین نے شکایت کرتے ہیں، مولانا آپ لوگ تو کہتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، صدقہ یہ کرتا ہے، صدقہ یہ کرتا ہے. ہم تو صدقہ دے رہے ہیں لیکن صدقے کا اثر نظر نہیں آ رہا. دیکھیں عزیزان، اگر تھرو پراپر چینل وہ پروسیس جو شریعت نے بتایا ہے، آپ سارے کام کریں لیکن اس ترتیب سے نہیں کریں جس ترتیب سے شریعت نے بتایا ہے. دیکھیں وضو پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر سر کا مسح ہے، پھر پاؤں کا مسح ہے. آپ اس ترتیب کو الٹ دیں تو آپ نے کیا تو سب کچھ، آپ نے سب کچھ تو کیا، پاؤں کا مسح بھی کیا، بازو بھی دھوئے، سر کو بھی مسح کیا، پاؤں کا بھی مسح کیا، لیکن صرف ترتیب الٹ دینے سے وہ کیا ہوا؟ وضو باطل ہوگا، اس کا کوئی اثر آپ پہ ظاہر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے صدقہ اگر تھرو پراپر چینل، وہ راستے جو شریعت نے بتائے. اب یہاں پہ سوال جنم لیتے ہیں، خوب مولانا درست ہے، ہم چاہتے ہیں روز کسی کو دیں لیکن ہمیں ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جس کو اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ اس کو جا کے روز پکڑائیں. معمولی اماؤنٹ ہوتی ہے جس کو ہم نکالتے ہیں 10-20 روپے، 10-20 روپے کسی کو پکڑاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. میں نے تو بات کو بس کام چلو 1000 روپے تک پہنچ جاتا، 1000 کسی کو دیں یا وہ باکس میں ڈالتے ہیں، وہ آتے ہیں وہ خالی کر کے لے جاتے ہیں. نہیں، یہ تو قطعاً مناسب رویہ نہیں ہے. یہ باکس والا رویہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے، قطعاً مناسب نہیں ہے. دیکھیں صدقہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو دیں اس کو بتائیں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں. پہلی بات ضروری نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ یہ کام کرنا ہے کہ بھائی ہم کچھ پیسے آپ کے لیے الگ کرتے ہیں، آپ مہینے کے بعد ہم سے آ کے لے لیں. اگر وہ آپ کے کہیں قریب میں رہتا ہے، جو پیسے آپ نے اکٹھے کیے آپ نے اس کو دے دیے، مشکل حل ہو گئی. اب جو پیسے آپ اکٹھے کریں گے، مولانا یہاں بھی تو اکٹھے ہوئے، وہاں باکس میں ڈالنے سے منع کر رہے تھے، یہاں پہ اکٹھے کرنے سے منع نہیں کر رہے. نہیں، یہاں فرق ہو گیا. یہاں پر آپ نے اس بندے سے وکالت لے لی جس کو آپ نے دینے ہیں، اور وہ فرق بھی معین ہے. باکس میں فرق معین نہیں ہوتا. یہ پیسے کس کو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مستحق تک جاتے ہیں نہیں جاتے یہ بھی نہیں پتہ ہے، جس کو دینے اس تک جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے، کس کو جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے. ہم
رویوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اب آپ نے ایک فرد کو معین کر لیا، اب آپ اس کی امانت اپنے پاس جمع کر رہے ہیں اور آپ امین ہیں، مہینے کے بعد آپ امانت اتار رہے ہیں. اور اگر وہ شخص دور رہتا ہے کہ آپ اس کو پاس نہیں جا سکتے یا وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، تو یہ کام ایک دفعہ کرنا ہے، پھر یہ چلتا رہے گا کہ بھائی جو پیسہ ہم اکٹھے کرتے ہیں بعد میں اس کو بڑے نوٹ میں تبدیل کر کے ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. ایک دفعہ یہ بات کہہ دی ختم ہوگا. اب اس کا اثر آپ کے اوپر آنا شروع ہوگا. صبح کا الگ نکالیں گے، شام کا الگ نکالیں گے. لیکن شام کے صدقے کی تاثیر صبح تک رہتی ہے اور صبح کے صدقے کی تاثیر شام تک رہتی ہے. صدقہ اتنا ضروری ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ گھر میں شادیانے باز رہے، یعنی خوشی کا ماحول ہے. حضرت نے کہا ابھی تو یہاں خوشی کا ماحول ہے لیکن کل یہاں پہ رونے کی آوازیں ہوں گی، یعنی کیا کوئی فوت ہو جائے گا. کہا کہ صبح اتفاق سے وہاں سے وہ ان حواریوں میں سے ایک گزرا. یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کو چیک کرنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، یہ نہیں کہا، بائی چانس گزرا وہاں سے، دیکھا وہاں کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں ہے، وہاں کوئی آثار غم نہیں پائے جاتے ہیں. وہ دوڑتا ہوا ہے، کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں سے رونے کی آواز آئے گی، میں نے تو کوئی رونے کی آواز وہاں سے نہیں سنی ہے. حضرت نے کہا کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے ان سب کو جمع کرو، اس لیے کہ نبی کبھی کسی کو حالت شک میں باقی نہیں رہنے دیتا. نبی کا منصب نہیں ہے کہ وہ کسی کو شک میں رہنے دے. اب اس کے دل میں کیونکہ شک تو آ گیا کہ کیا ہوا کہ حضرت نے تو یہ کہا لیکن ہوا نہیں. اب سب کو بلایا اور اسی دروازے پہ آئے اور دق الباب کیا اور صاحب خانہ سے کہا کہ مجھے آپ کی بہو سے ملنا ہے. وہ اندر آئے اور کہا کہ تمہارا مقدر جا گیا کہ اللہ کے نبی تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں. حضرت موسیٰ اندر آئے اور کہا کہ اللہ کی بندی یہ بتاؤ کہ تم نے رات کو کیا نیک عمل کیا. حضرت شادی کا جب سما ہوتا ہے تو سب لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے جس کا کوئی بھی کام نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مصروف ہی سمجھتا ہے. کہا کہ دروازے پہ فقیر تھا، وہ بار بار آواز لگا رہا تھا، کوئی اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کو جا کے صدقے کے پیسے دے کے واپس اپنی جگہ پہ آ گئی. حضرت اس کا وہ سرانہ جس پہ سر رکھ کے سوتے ہیں اس کو اٹھایا، دیکھا اس کے نیچے زندہ سانپ بیٹھا ہوا ہے. کہا اگر تم یہ کام نہیں کرتی تو رات کو تم یہ سانپ ڈس لیتا اور تمہاری موت واقع ہو جاتی. صدقہ تو موت کو بھی بعض اوقات ٹال دیتا ہے، لیکن جب اس طریقے سے انجام پائے جس طریقے سے اس کو انجام پانا چاہیے. سلوات بھیجا لے بیٹھ. لیکن کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی کا ایک جملہ غدیر کے متعلق، جب یہ ناگوار واقعات ہوئے بی بی کے ساتھ تو ایک شخص نے آ کر بی بی سے کہا کہ اے بنت رسول، اگر آپ کے والد نے بالکل کلیئر کر دیا ہوتا کہ خلافت کس طرف جانی ہے تو پھر یقیناً ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس وقت بھی میں نے جملہ کہا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، لا عذر بعد الغدیر، غدیر کے بعد کوئی عذر کسی کے پاس باقی نہیں ہے. دیکھیں عذر جس کو آپ سوری کہتے ہیں، معذرت بھائی آپ کیا مجلس ہے میں نہیں پہنچ سکا. اب مجلس کے بعد صاحب خانہ نے پوچھا بھی آج آپ مجلس میں نہیں آئے؟ کہا بھائی بہت رش تھا شہر میں آ تو رہا تھا لیکن اتنا لیٹ ہوا کہ میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا. یہ عذر ہے اور قابل قبول عذر ہے، یہ عذر قبول ہے. لیکن بی بی کیا فرما رہی ہے؟ لا عذر بعد الغدیر، غدیر کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو کوئی ایسا عذر ہوتا ہے جو قابل قبول نہ ہو؟ ہاں وہ ہوتا ہے عذر. مثلا بچہ امتحانی حال میں ٹائم ختم ہونے کے بعد پہنچے، پیپر ختم ہو گیا، اس کا عذر قبول کیا جائے گا کہ میں سویا رہا، میری آنکھ لگ گئی تھی. بھلے آنکھ لگ گئی، بھلے سوئے، یہاں پہ عذر قابل قبول
نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ بی بی فرماتی ہے لا عذر بعد الغدیر، غدیر کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بابا نے غدیر میں اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا۔ دیکھیں ہمیں کسی سے ملنا ہے، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کو بلا کے یہاں تک لے آئیں، یہ روٹین ہے، یہ روٹین ہے۔ اب اللہ کے رسول پہنچے غدیر کے مقام پہ، اب کیا چاہیے تھا کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو روکتے، وہاں ان سے ملتے اور پیچھے والوں کو بلاتے کہ تم یہاں پہنچ جاؤ، ہم یہاں پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزو ایسا نہیں ہوا، اللہ کے رسول غدیر کے مقام پہ کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کیا، اور جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا، اور یہ نقطہ دنیا کو سکھایا کہ علی وہ نقطہ مرکزی ہے کہ اگر علی سے پیچھے آ جاؤ گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر علی سے آگے نکل جاؤ گے تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہیں واپس اس نقطہ مرکزی پہ آنا ہے۔ صرف اتنا اہتمام کیا اللہ کے رسول نے۔ یہ خطبہ غدیر، خطبہ غدیر آپ بچوں کو یاد کرائیں، اس میں اللہ کے رسول نے جو کچھ بیان کیا اس میں اپنے سامنے لوگوں سے اقرار لیا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت ہے، نبی کو تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار ہے۔ النبی اولا، نبی زیادہ حق رکھتا ہے، نبی کی طاقت اولویت تم پہ زیادہ ہے، تمہارے اپنے نفسوں سے زیادہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ تمہیں جو اختیار نہیں ہے اپنی جانوں پر وہ اختیار پیغمبر کا ہے۔ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی گردن کو کاٹ دو، لیکن اگر نبی کے جاؤ میدان جنگ میں اور تمہاری گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، نبی کو حق ہے، نبی یہ کام کر سکتے، تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار ہے۔ یہ سارے اقرار لیے اللہ کے نبی نے سب سے، کہا بتاؤ کہ کیا تمہیں تمہارے نفسوں پر میں رسول زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ جب کہا کہ تمہاری جانوں پر مجھے تم سے زیادہ اختیار ہے، تو اللہ کے رسول نے مولا علی کا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا۔ اب یہ بحث نہیں ہوگی کہ رسول نے مولا سے کیا سمجھانا چاہا، رسول نے مولا سے کیا سمجھانا چاہا۔ دیکھیں نعمان فہری واصل جہنم ہو گیا، لیکن جہنم جاتے جاتے ایک اچھا کام کر کے گیا، جاتے جاتے گیا جہنم میں، لیکن کام بہت اچھا کیا۔ کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے علی کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، معاذ اللہ، آپ نے علی کو ہمارے اوپر حاکم بنایا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے یہ اللہ کا ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، کوئی میرا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ جب مسجد نبوی میں کھلتے دروازوں کو بند کرنے کا حکم آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب اب جتنے مسجد کی اندر دروازے کھلتے لوگ شارٹ کٹ سے آتے ہیں ان سارے دروازوں کو بند کر دو، سارے دروازے۔ کہتے ہیں اس وقت جب دروازے بند کرنا اللہ کے رسول نے شروع کیے تو لوگوں کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ کم از کم آج کے بعد ہم علی سے کہہ سکیں گے کہ علی اور تو کسی جگہ آپ سے ہم برابری نہ کر سکے، لیکن اس مسئلے میں تو ہماری آپ سے برابری ہو گئی کہ آپ کا بھی دروازہ بند ہوا اور ہمارا بھی دروازہ بند ہوا۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سارے دروازے بند کرتے آئے، لیکن جب علی مولا کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں سے آگے چلے گئے تو لوگوں کی زبان اعتراض کھلی، وہ علی سے بغض زبانوں پہ آیا، وہ علی سے بغض آشکار ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول
آپ نے کہا تھا کہ میں سب دروازے بند کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے علی کا تو دروازہ بند نہیں کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا تھا، دیکھو میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، اگر تمہارے دروازے بند کیے تو اللہ نے کہا بند کر دو، اگر علی کا دروازہ کھلا رکھا تو اللہ نے کہا کھلا رہنے دو۔ میرا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں جو کام کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ دروازہ آپ پڑھتے نا دعا نطفہ میں، سد الابواب الا بابا، سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا سوائے دروازے علی ابن ابی طالب۔ اب نعمان فاری کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کہا اللہ ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے مانا، آپ نے کہا قیامت ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے مانا، ہم جو آپ کہتے گئے مانتے گئے۔ یا رسول اللہ حد ہو گئی کہ اب آپ جاتے جاتے اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یا رسول رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، یا رسول قرابت داریاں نبھا رہے ہیں، آپ علی کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میرا کام نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے۔ تو نعمان فاری نے کیا کہا کہ اگر واقعاً یہ حکم پروردگار ہے تو آسمان سے میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں میں نے سما کا لفظ اس نے کہنا شروع کیا، ابھی سما کی الف ختم نہیں ہوتی کہ آسمان سے ایک پتھر نمودار ہوا جس نے آ کے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرے اللہ اس کو دنیا میں ہی جہنم واصل کر دیتا ہے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت تو واضح سی بات ہے۔ صلوات پہ جال بیٹھ دیکھیں آج ایک بحث ہے اور اس بحث کو ایک رنگ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ادھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں وحدت ہونی چاہیے، آپ وحدت کے پرچار کرتے ہیں، آپ ہفتہ عبادت مناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی مسلمانوں کے ساتھ وحدت کے بغیر چارہ نہیں ہے، مسلمانوں میں وحدت برقرار رہنی چاہیے، اور ادھر آپ حضرت زہرا کا خطبہ پڑھتے ہیں جس خطبے سے جو ہے وہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وحدت برقرار نہیں رہتی ہے۔ تو آپ خود وحدت کے داعی ہو کر وحدت کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ اب ایک نئے رنگ کا اعتراض، نیا اعتراض، نئے طریقے سے اعتراض۔ دیکھیے سمجھیے بات کو، اختلاف کے بغیر کائنات وجود میں نہیں آ سکی۔ اللہ اپنے تمام قدرت کے باوجود اس دنیا کو وجود میں لایا، لیکن اختلاف کے بغیر یہ دنیا وجود میں نہیں آئی۔ اس کائنات کی بنیاد ہی اختلاف کے اوپر ہے، اس کائنات کی بنیاد ہی اختلاف کے اوپر ہے۔ توجہ فرمائیں۔ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہر اختلاف برا ہوتا ہے، نہ ہر وحدت اچھی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے اس کائنات کو خلق ہی اختلاف پہ کیا، اختلاف کے بغیر یہ کائنات خلق نہیں ہوتی۔ اختلاف شکلوں کا اختلاف۔ آپ بتائیں اگر اللہ شکلوں کو مختلف نہیں بناتا، سیم شکلیں ایک جیسی ذرہ برابر فرق نہ ہوتا، 19-20 کا فرق نہ ہوتا، تو کیا کائنات چل پڑتی؟ کائنات کا وجود ممکن تھا؟ اس اختلاف کے بغیر کیا کائنات چلنے کی پوزیشن میں ہے کہ ایک جیسی شکلیں، ایک جیسی ہائٹ، ایک جیسا کلر، ایک جیسے ناک، ایک جیسے کان؟ آج دنیا میں یہ جو تھم کا اختلاف ہے، اس سے کتنے جرائم پکڑے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔
آپ کی شناخت ہوتی ہے، آپ کا پتہ چلتا ہے، آپ کا تھم بتاتا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں، آپ وہ ہیں، آپ یہ نہیں ہیں، آپ وہ ہیں۔ یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ آنکھوں کا اختلاف۔ اب جائے ایئرپورٹ کے اوپر تھم کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، آنکھوں کے ذریعے بھی، آنکھیں وہ اسکین کرتے ہیں، کسی کی نہ انگوٹھا کسی کے ساتھ ملتا ہے نہ کسی کی آنکھیں کسی کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ اختلاف برا ہے اچھا ہے؟ اس اختلاف کو کوئی برا کہے گا؟ کہنے نہیں، کوئی برا نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس اختلاف کی ضرورت ہے، کیونکہ اس اختلاف کے بغیر کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ کیسے ایک دوسرے سے پہچانا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ بعض اختلاف ضروری ہوتے ہیں کہ حق حق رہے اور باطل باطل رہے۔ کیسے پہچانے گا حق کو باطل کا؟ اختلاف ضروری ہوتا ہے، شکلوں کا اختلاف، عقلوں کا اختلاف، استعداد، کمانے کی استعداد، اللہ نے کمانے کی استعداد سب میں رکھی ہے، برابر ہے، سب برابر کما لیتے ہیں؟ نہیں، سب برابر نہیں کماتے ہیں، استعداد ہے کمانے کے، اختلاف ہے اس کے اندر، استعداد میں فرق ہے۔ ہاں، شریعت اور قانون کا حرکت میں آئے گا کہ اس اختلاف سے سوء استفادہ کیا جائے، اس اختلاف سے کسی کا حق مار لیا جائے۔ اب شریعت حرکت میں آئے گی نا، تمہیں اختلاف کا حق ہے لیکن کسی کے حق مارنے کا تمہیں اختیار نہیں۔ اپنی حدود میں رہ کے جو دل کرو، اپنی حدود میں۔ یا بحث ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا کمانا چاہیے، کمانے کو کوئی شریعت نے لمٹ رکھی ہے؟ کیا آپ ایسا اتنا کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کما سکتے؟ نہیں، شریعت نے کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ امیر المومنین کے بارے میں جو تصور ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ اگر امیر المومنین خشک روٹی کھاتے تھے تو اس خشک روٹی کھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امیر المومنین کے پاس معاذ اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جنگ خیبر ہے۔ بی بی کے وجود کو سمجھیے، بی بی کے عظمت کو سمجھیے۔ جنگ خیبر میں جب جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو وہ مشہور جو جملہ حصہ بقدر جثہ، جنگی اصولوں کے مطابق جس کا جنگ میں جتنا کریڈٹ ہوتا ہے، جتنا جنگ میں کردار ہوتا ہے، اتنا اس کو حصہ ملتا ہے۔ یہ اصول ہے، جنگی اصول ہے، اور ان اصولوں پہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون عمل کر سکتا تھا؟ ان جنگی قوانین کے اوپر اللہ کے رسول جو مرکز عدالت ہے، کون عمل کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جنگی اصولوں کے مطابق سب کو جو حصہ بنتا تھا وہ دیا۔ اب اس تقسیم کی بنیاد پر سب سے زیادہ ایسا کس کو ملا؟ امیر المومنین، سب سے مرکزی کردار جنگ خیبر کا امیر المومنین۔ اب سب کو ایسا ملا، جتنا جتنا بھی ملا، اس کی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ لوگ گھروں کو واپس آئے اور مدینہ میں داخل ہوئے تو بازاروں میں گھسے، کسی نے بچی کے لیے، کسی نے بچے کے لیے، کسی نے زوجہ کے لیے، کسی نے سب کے لیے جو جو گفٹ ان کے حساب سے خریدے اور خرید کے یہ چلے۔ اب امیر المومنین اور پیغمبر کا ایک لقب ہے علی، اور پیغمبر خود فرماتے ہیں انا و علی ابوا حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب علی جو اس امت کا باپ ہے، مولا میر نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی، سب سے زیادہ مال غنیمت مولا کے پاس ہے۔ کہتا مولا جب داخل مدینہ ہوئے تو وہ یتیم بچے جن کے باپ گزشتہ جنگوں میں مارے گئے تھے، وہ یتیم بچے تو تھے، ان کی زوجائیں بھی تھیں، وہ بیوائیں اور یتیم بچے، یہ بچے حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کاش آج ہمارا باپ بھی ہوتا اور وہ ہمارے لیے تحفہ لاتا، ہمارے لیے گفٹ لاتا۔ تو علی جو امت کا باپ ہے، وہ علی کیسے برداشت کرے کہ بچے
حسرت سے دیکھتے رہے اور علی گٹی لے کر گھر چلے جائیں؟ علی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کہہ رہے مولا نے وہ گٹی زمین پہ رکھی، ان یتیم بچوں کو بلایا اور کہا سارے بچوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، جتنے یتیم ہیں سب کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ سارے یتیموں کو اکٹھا کیا اور علی مولا نے اس گٹھلی میں سے سارا مال ان یتیم بچوں میں تقسیم کیا۔ یہ بچے یتیم بھاگے گھروں کی طرف، خوشی خوشی، چہرے پہ اب خوشی ہے، اور ماں کو بتاتا ہے کہ ہمیں علی مولا نے یہ کچھ دیا ہے۔ ماں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہے، بچوں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہے۔ علی نے اس چادر کو جھاڑا جس گٹھڑی کے اندر مولا کو مال غنیمت ملا تھا، اور اس گٹھڑی کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈالا اور خانہ زہرا میں داخل ہوئے۔ ابھی بھی صرف ہم نادانوں کو بتانے کے لیے، یعنی کہ بی بی کو نہیں پتا کہ امیر جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور مال کہاں کیا ہے اور مال کیوں تقسیم کیا، سب جانتی ہے بی بی۔ کہا علی سب گھروں میں تحفے لے کے آئے، کیا میرے بابا نے آپ کو غنیمت کا مال نہیں دیا؟ کہ زہرا آپ کے والد مرکز عدالت ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ حصہ مجھے دیا۔ کہ علی پھر کیا ہوا؟ کہ زہرا جب میں آ رہا تھا تو میں نے ان یتیموں کو دیکھا جن کے چہرے سے یتیمی ٹپک رہی تھی، مجھ علی سے برداشت نہیں ہوا، میں نے وہ سارے کا سارا مال اٹھا کے زہرا ان یتیم بچوں میں تقسیم کر دیا۔ کہ بی بی نے مصلی کھینچا اور سجدہ شکر میں سر رکھا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس کے گھر میں تیری رضائیں تو داخل ہوئی ہیں، مال دنیا داخل نہیں۔ عزیزو ان ہستیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ فدق جو بی بی سے چھین لیا گیا تھا، روایت ہے کہ فدق جب بی بی کے ہاتھ میں تھا، فدق جب بی بی کے کنٹرول میں تھا، اس وقت بھی علی کے گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ وہ فدق جس کو حکومت نے بہت بڑی قیمتی چیز سمجھ کے چھینا تھا، بالآخر وہاں سے محصولات تھے، وہاں سے فصلیں نکلتی تھی، وہاں سے چیزیں نکلتی تھی، پیسہ تھا ٹھیک ٹھاک، تو حکومت نے ہاتھ ڈالا، لیکن اس کے باوجود کہ جب بی بی کے کنٹرول میں تھا تو بھی یہ سارا مال رائے خدا میں جاتا تھا اور زہرا کے گھر میں برابر فاقے ہوتے تھے۔ یہ کائنات کی عجیب ہستیاں ہیں، یہ کائنات کی وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ کہتے ہیں کوفہ کے یتیم بچے حسرت کرتے تھے دوسرے بچے جو یتیم نہیں تھے، کیوں؟ علی مولا کا جو یتیموں کے ساتھ رویہ تھا، جو پیار تھا میرے مولا کو یتیموں کے ساتھ، وہ پیار اتنا زیادہ تھا کہ جو بچے یتیم نہیں تھے ان کے دل میں حسرت ہوتی تھی، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور علی ہم سے بھی اتنا پیار کرتے۔ اور اس کی مثال کب قائم ہوئی؟ جب مولا کی شہادت ہوئی اور یہ بات کوفہ میں پھیلی کہ حکیم نے یہ کہا ہے کہ علی کے جسم میں زہر سرایت کر گیا ہے اور زہر کا اثر تب کم ہوگا جب زیادہ سے زیادہ علی کو دودھ پلایا جائے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے باہر، مولا کے گھر کے باہر یتیم بچوں کی لائن لگ گئی اور وہ سارے دودھ کے گاسے لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے آقا کو پلا دیا جائے۔ اے علی تیری عظمت پہ قربان، آپ نے یتیموں کا اتنا خیال رکھا کہ آپ کی شہادت سے پہلے یتیم بچے دودھ کے گاسے لے کے آپ کے در اقدس میں آ گئے۔ اے آقا آپ نے یتیموں کا اتنا خیال رکھا، لیکن آپ کے بچے کربلا میں یتیم، آپ کے بچے کربلا میں پیاسے، آپ کے بچے کربلا میں بھوکے۔ اے علی تیری عظمت پہ لاکھ جان قربان ہے، بی بی تیری عظمت پہ لاکھ جان قربان۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي
عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اے علی اے عزیز مولا علی روایت کر دے اب چاروں پانچوں ہستیاں گھر کے اندر بیٹھی تھی ابھی رسول زندہ تھے کہتے ہم نے دیکھا رسول کی آنکھیں کہ بارش کی طرح برس رہی ہے علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی میرے بعد جو آپ پر مصیبتیں آنے والی ہیں میرے بعد جو آپ پہ تکلیفیں آنے والی ہیں میں ان تکلیفوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں اے علی میں یاد کر کے رو رہا ہوں تیرے سر اقدس پہ وہ ضرب کا لگنا وہ ضرب مجھے رلا رہی ہے میرے بیٹے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اے علی مجھے حسن کی غربت رلا رہی ہے میرے بیٹے حسین کی غربت مجھے رلا رہی ہے اتنا کہہ کے کہتے اللہ کے رسول تھوڑا دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں آپ چاروں پہ آنے والی مصیبتوں پہ گریہ کر رہا ہوں اللہ کے رسول آپ نے میری مصیبتیں بتائی ہیں میرے بیٹے حسن کی مصیبتیں بتائی ہیں میرے بیٹے حسین کی مصیبتیں بتائی ہیں لیکن چوتھا پر تو زہرا ہے اب رو اللہ کے رسول تم بہت روئے علی وہ دروازے کا گرنا وہ محلوں کا ٹوٹنا وہ محسن کی شہادت کہتے یہ وقت تھا جب رسول ابھی زندہ تھے بالکل آخری وقت آ گیا اللہ کے رسول نے علی کو تنہا کیا کہ علی میرے پاس آپ کے لیے دو پیغام ہے اللہ کے رسول فرمائیے کیا پیغام ہے کہ علی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا ہوگا یا رسول اللہ فرمائیے مجھے کس پہ صبر کرنا ہے کہ علی میرے بعد آپ سے آپ کا حق چھین لیا جائے گا علی خلافت آپ سے چھن جائے گی لیکن علی آپ کو صبر کرنا ہے رسول سے علی نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں صبر کروں گا لیکن اللہ کے رسول آپ نے کہا دو پیغام ہے دوسرا کیا پیغام ہے کہ علی میرے بعد تیری آنکھوں کے سامنے ہزارہ کے دروازہ گرے گا اے علی آپ کو صبر کرنا ہے اے عزیزوں ہم کون میں پڑھتے تھے ہمارے ایک بزرگ استاد تھے وہ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو درجات بلند فرمائے یہ ایام فاطمیہ تھے ایک سوال کے ذریعے ہمیں علی کی مظلومیت کو بتایا گا کہ میرے بچوں یہ بتاؤ تم ابھی درس پڑھ رہے ہو ابھی درس ختم ہو جائے گا تو کہاں جائے گے
آقا ہم سب اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کہیں بتاؤ اگر تم گھر کے دروازے پہ پہنچو اور تمہاری زوجہ پریشان کھڑی ہے اور فقط اتنا کہہ دے محلے کے بڑا شخص نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے، میری بے ادبی کی ہے، کیا برداشت کر سکو گے؟ ہم سب کی چیخیں بلند ہو گئی، کہنے کیوں برداشت نہیں ہوگا کہ تمہارے سامنے تو کچھ نہ ہوا، تم سے وقت تمہاری زوجہ نے بیان کیا کہ علی کی عظمت کو سلام کرو، وہ خیبر شکر علامہ امیر کہتے ہیں اگر علی کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو خیبر و خندق میں نہیں دیکھنا، مدینہ میں دیکھنا۔ بہادر کے لیے تلوار اٹھانا مسئلہ نہیں ہوتا، بہادر کے لیے تلوار نیاز میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عزیزوں نہیں معلوم وہ منظر کیسا عجیب منظر تھا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی مولا علی کے ساتھ جابر ہے اور ادھر سلمان فارسی ہے، کہتے جابر کا ہاتھ تلوار پہ چلا گیا، سلمان نے کہا رک جاؤ، تو علی سے زیادہ شجاع نہیں ہے، جب علی صبر کر رہے تو ہمیں صبر ہی کرنا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، یا اللہ بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، سابق خانہ کے مرحومین دیگر مرحومین کی مغفرت فرما، جو مریض ہے خصوصاً ایک سیدہ بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل نصیب فرما، یا اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتا ان کی تمنائیں پوری فرما، یا اللہ پر مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔